عبداللہ شاہ غازی کے نام سے پہچانتا ہے۔ ہند و سندھ میں جتنے بھی سید و سادات کے مزارات پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قریب تر حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ تاریخ نے شجرائے عبداللہ اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کیا، ان سے 2 بیٹے ہوئے حسن و حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہوئی بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، اور امام حسن علیہ السلام کا بیٹا ہوا جس کا نام حسن مثنی تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے مثنی اور بی بی فاطمہ صغریٰ کی شادی ہوئی، ان سے بیٹا ہوا حضرت عبداللہ، اور ان کا بیٹا ہوا محمد، اور ان کا بیٹا ہوا حضرت عبداللہ شاہ غازی، جنہوں نے اپنے مبارک قدموں سے ہند و سندھ کی دھرتی کو فیض بخشا۔ آپ کی ولادت 98 ہجری مدینہ پاک میں ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سائے میں ہی آپ بڑے ہوئے، اور دین حق کی تعلیمات امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیتے رہے۔ آپ عمر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے 15 سال چھوٹے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 3 سال پہلے حضرت امام زین العابدین نے شہادت پائی تھی، اور آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تقریباً 30 سال بڑے تھے۔ آپ نے ملوکیت بنو امیہ میں آنکھ کھولی، اور زمانہ بنو عباس اپنے عروج کو جاتا رہا۔ جیسے جیسے عباسی خلفاء اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کرتے گئے، ویسے ویسے آل محمد پہ ظلم و ستم اور ان کو قتل کرتے گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہماری، پیسے ہمارے، فوج ہماری، لیکن لوگ ان پھٹے اور پرانے کپڑے پہننے والے سیدوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ سادات کا حجاز میں رہنا محال ہو گیا۔ آل رسول مختلف ممالک کی طرف ہجرت کرتے گئے، اور یوں حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنی مبارک قدم لے کے سندھ کی طرف رواں ہوئے۔ یہ دور عباسی خلفاء ابن عباس، عبداللہ صفا اور ان کے بھائی ابو جعفر منصور کا تھا۔ عبداللہ صفا کے ہلاک ہونے کے بعد جب منصور مسند نشین ہوا تو اس نے اس اعلان کو نافذ کر دیا کہ جو سید جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کے پاس 14 رمضان بروز پیر 145 ہجری بعد نماز عصر یہ خبر پہنچی کہ ان کے والد محمد زکریا کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے رو کر کہا، آج وقت کے ظالم حاکم سادات کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کس عزت سے نواز رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا پورے جہان میں سید و سادات پائے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ میں بھی اپنے بابا کی طرح جلد اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اور عقیدت مند رونے لگے۔ اس بات کا علم جب منصور کو ہوا کہ رسول اللہ کے گلشن کا ایک پھول سندھ میں ہے اور سندھی لوگ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو اپنی فوج کے سالار قبیر سے کہا کہ جاؤ عبداللہ شاہ غازی کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دو اور اس کا سر میرے پاس بھیجو۔ اور یہاں سندھ میں عبداللہ شاہ غازی اللہ کے ذکر میں مصروف عمل تھے، دن رات لوگوں کو درس اخلاق دیتے رہتے تھے۔ بالآخر فوج منصور اس سید کو قتل کرنے کے ارادے سے آ پہنچی، اور آل رسول کا یہ چراغ بھی بجھا دیا۔ بہت کوششوں کے بعد سندھ کے گورنر حشام نے آپ کے جسم کی توہین نہیں کرنی تھی، اور رات کی تاریکی میں آپ کے جسم مبارک کو جس جگہ آپ چلا کیا کرتے تھے اسی پہاڑی میں تدفین کر دیا۔ یہ حادثہ ذوالحج 151 ہجری میں پیش آیا۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی پر۔